خاندان کے اعتبار سے، حسب اور نسب کے اعتبار سے، علم اور لیاقت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے بہت ساری نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا تھا۔ مختصر یہ کہ آپ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ کے خاندان میں سے 25 میں آپ کا نسب ملتا ہے۔ 25ویں اولاد ہیں آپ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حسنی اور حسینی تھے۔ 12ویں پشت میں اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نسب مل جاتا ہے۔ تو یہ یعنی اتنا عظیم نسب نامہ آپ دیکھیے، 25ویں پشت میں سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، اور سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 12ویں پشت میں آپ کا نسب نامہ جو ہے یعنی ماں باپ والدین دونوں کی طرف سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے مل جاتا ہے، اور پھر حضرت فاطمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نسب اتنا مضبوط ہے، آپ دیکھیے 350 سال پہلے حضرت کے خاندان کے ایک فرد ملتان سے ملک ہندوستان مظفر نگر آئے۔ پہلے مظفر نگر میں آئے، پھر اس کے بعد کانپور گئے، پھر کانپور میں علی میاں منگیری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ یہ علی میاں منگیری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے ندوۃ العلماء کا قیام فرمایا، بانی تھے ندوۃ العلماء لکھنؤ کی، مولانا علی میاں منگیری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے بانی تھے۔ یہ آپ کے دادا ہیں، اور اسی طریقے سے مولانا مدثر اللہ محترم ہے، وہ بہت بڑی شخصیت کے مالک تھے۔ 5 جون 1943 کو آپ پیدا ہوئے، اور پھر اس طریقے سے آپ نے پہلے وہیں یعنی اردو اسکول جامعہ رحمانی مغیر میں، اور پھر کیا کہتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں، اور پھر تلکا مانجھی میں، اور بہت ساری جگہوں پر آپ نے علم حاصل کیا۔ اور اس طریقے سے آپ کا جب سفر شروع ہوا، شروع سے ہی 1966 عیسوی میں جب آپ فارغ ہوئے تو سب سے پہلے پھلواری شریف پٹنہ کے اندر آپ کو نقیب کا ایڈیٹر بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد جامعہ رحمانی مغیر میں ہی آپ نے درس و تدریس شروع فرمایا۔ 1966 سے 1977 تک درس و تدریس کے کام انجام دیے آپ نے، اور پھر اس کے بعد وہاں کے ناظم تعلیمات بھی رہے، اور 1991 میں آپ کو جامعہ رحمانی مغیر کا سرپرست اور خانقاہ رحمانی مغیر کا سجادہ نشین بنایا گیا جب مولانا ملت اللہ رحمانی کا انتقال ہوا تھا۔ اور اس وقت سے پھر جو آپ نے محنت کی ہے اور جو خدمات انجام دی ہیں ملک ہندوستان کے مسلمان کے لیے اور امت کے لیے، اس کو بھلایا نہیں جا سکتا۔ متحرک ہو کر کتنی تحریکیں، مدارس کی حفاظت کے لیے آپ نے تحریکیں چلائی، مکاتب کی حفاظت کے لیے آپ نے تحریکیں چلائی، ہر میدان میں آپ مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری کے عہدے پر آپ کو بٹھایا گیا۔ اس کے بعد اور بھی زیادہ آپ نے خدمات اور قربانیاں انجام دی۔ دین بچاؤ دستور بچاؤ تحریک چلائی جو پورے ملک میں چلی۔ طلاق ثلاثہ کے موضوع پہ آپ نے دیکھا، اور پٹنہ کے اندر بھی گاندھی میدان میں اتنا بڑا مجمع اس میں شریک ہوا تھا۔ بہرحال بہت ساری قربانیاں خدمات ہیں۔ ابھی ہمارے طارق حافظ صاحب کے صاحبزادے سید سعد الاسلام کہہ رہے تھے، ان کی بہت ساری کرامات ہیں جو کتابوں میں محفوظ ہیں اور ان کے خلفاء کے پاس بھی محفوظ ہیں۔ بہت ساری کرامات، ایک کرامت ان کی ہے کہ ایک ان کے کوئی مرید تھے، وہ ذکر کر رہے تھے، ذکر و اذکار میں مصروف تھے مسجد میں اندھیرے میں، تو کوئی جنات یا کوئی شیطان شیر بکریوں کو ڈرانا چاہتا تھا۔ یہ حقیقی واقعہ ڈرانا دور سے، اتنے میں وہ مرید یہ کہتا ہے کہ حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب کی آواز آئی کہ کون ہے، چلو بھاگو یہاں سے۔ تو وہ شیطان یا جنات جو شیر کی شکل میں آیا تھا وہ بھاگ گیا۔ اس طرح کی بہت سارے کرامات، تقریباً 8.5 لاکھ لوگوں نے حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر توبہ اور بیعت کی ہے۔ 8.5 لاکھ لوگوں نے
اور پورے ہندوستان کے اندر 9 خلفاء حضرت کے موجود ہیں الحمدللہ. 9 حضرات کو آپ نے خلافت دی ہے. ان میں سے سر فہرست حضرت مولانا محمد عمرین محفوظ رحمانی صاحب ہیں. انہوں نے جنازے کی نماز بھی آج پڑھائی حضرت کی. بہرحال بہت ساری قربانیاں ہیں. ان کی قربانیاں اور ان کی یادیں مٹ نہیں سکتی ہیں. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان کی زندگی سے ہم اور آپ سبق حاصل کریں کہ جس طریقے سے حضرت نے اپنی زندگی امت کی خدمت کے لیے اور ملت کی خدمت کے لیے وقف کر دی تھی, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی امت اور ملت کی خدمت کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات میں بلندی نصیب فرمائے.